جب بھوک لگتی ہے تو بعض اوقات اپنا جسم چبا جانے پر بھی حالت پہنچ جاتی ہے، لیکن جب کوئی ایسی مجبوری سامنے ہو جو کسی اپنے کی زندگی اور موت کا سوال ہو تو پیٹ جیسے آنسوؤں سے ہی بھر جاتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دروازہ اور اس کے اوپر پھٹا ہوا پردہ ہل رہا تھا، چھوٹا سا صحن اور اس میں ایک ٹوٹی چارپائی، اور اس چارپائی کے اوپر ایک 10 سال کی بچی ادموئی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ ماتھے پر پٹی باندھے 40 سالہ عورت جو عمر میں 60 سال کی لگتی تھی، بے بسی اور مجبوریوں کی اس زمین پر اپنا آپ بجھا ہوا چہرہ اور بے چین نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں بچی نے کہا، امی بھوک لگ رہی ہے، اور ماں کے پاس جواب نہ تھا۔ اتنا چھوٹا سا جواب ماں پر کیا گزری جب اس نے کہا کہ حسنہ تمہارے ابو آنے والے ہوں گے، وہ لے آئیں گے کھانا۔ دروازہ کھلتا ہے اور راشد داخل ہوتا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ۔ ماں پوچھتی ہے، کیا ہوا ارشد، دوائی نہیں لائے حسنہ کی؟ حسنہ کہتی ہے، ابو بھوک لگی ہے۔ بتاؤ ارشد، حسنہ کی دوائی؟ اور حسنہ کہتی ہے، ابو بھوک۔ یہ آوازیں ارشد کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں، اور اس کے منہ سے جواب نہیں نکل رہا تھا کہ وہ حسنہ کے لیے کھانا تک تو لا نہیں سکا، اور اس کی طویل علالت کا علاج کہاں سے کروائے گا، اور بیماری بھی ایسی جس کا حل بھی نہیں۔ مائیں پیار کرتی ہیں، لیکن باپ جب ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس میں صرف باپ ہی نہیں، ماں اور ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو روحانیت سے معمور اپنی اولاد کے لیے اپنی سانس تک بیچ کر ان کی حفاظت پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ٹوٹا گھر جب بارش آئے تو چھت برسنے لگے، دیواریں خستہ اور مالی حالات خراب۔ وہ باپ جو صرف باپ نہیں، ماں کی موجودگی میں بھی ماں ہے، وہ اپنی سانسیں اور زندگی بیچ کر بھی اپنی بچی کو بچانا چاہتا ہے۔ حسنہ کی والدہ کا اعتراف ہے کہ میرے خاوند حسنہ سے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ میں ماں ہو کر بھی ہار مان گئی ہوں، لیکن میرے خاوند دن بھر مزدوری کرتے ہیں، اتنی جسمانی مشقت کے بعد بھی حسنہ کو گود میں اٹھا کر بہت باتیں کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میں اس کی ماں ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ میری عمر بھی ان دونوں کو لگا دے۔